زیادہ تر دیوبندی، وہابی یا غیر مقلد یا جیسے اور بھی لوگ جاہل قسم کے سب ہیں، یہ سب دلیل میں کیا لاتے ہیں؟ کیا صحابہ نے منایا ہے نا؟ کیا حضور نے منایا؟ کیا حضور نے حکم دیا؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ہے؟ کیا حدیث میں کوئی حدیث ہے؟ یہ ایک ان کا سب سے، ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل، ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل ہے۔ یعنی انہوں نے نظریہ دیا کہ اگر حضور نے نہ کیا یا صحابہ نے نہ کیا یا حضور کے زمانے میں نہ ہوا یا پھر قرآن میں نہیں ہے حکم بظاہر یا حدیث مبارکہ میں حکم بظاہر نہیں ہے، تو ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گیا، ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گیا معاذ اللہ۔ اگر یہ دلیل ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا حکم ظاہری طور پر نہیں یا حدیث پاک میں اس کا حکم صراحت کے ساتھ نہیں یا بظاہر نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا، اگر یہی دلیل ناجائز ہونے کی ہے تو پھر صرف ایک میلاد النبی نہیں، نہ جانے زندگی کی دینی اور دنیاوی کتنی چیزیں حرام اور ناجائز ہو جائیں، کتنی چیزیں جو وہابی بھی کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں اور سنی بھی کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں۔ بھائی مثال کے طور پر دینی چیزیں لے لیجیے آپ، مدرسہ بنایا جا رہا ہے، بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، حضور کے زمانے میں مدرسہ بنایا گیا تھا ایسا؟ بولیے۔ تنخواہ پہ مدرسین رکھے گئے تھے، بورڈ لگائے گئے تھے مدرسوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ ہے بریلوی بدعتی رضا خانی کرتی اٹھائی قوموں کا ایک جاہل مولوی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی وہابی کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کیا یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ تو میرے دوستو، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اور یہ حق ہے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ اپنی بدعات کو آگے بڑھانے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بدعتی تو ہے ہی۔ اب رہی بات کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ نئی بات جو دین میں ایجاد کی گئی ہو اور وہ دین کا حصہ نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب رہی بات اس دور میں جو مدرسے بناتے ہیں یا پھر تنخواہ دینے کا جو نظام بنائے ہوئے ہیں یا اس طریقے سے کوئی اور چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ سب چیز دین میں سے نہیں ہے بلکہ ضروریات زندگی میں سے ہے۔ دین الگ ہے اور ضروریات زندگی الگ ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اب ان جاہلوں کو بھلا کون سمجھائے گا؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ بریلوی ہونے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے، اور یہ کسی دیوبندی نے نہیں کہا بلکہ خود ان بریلیوں کے عالم نے ہی کہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات۔ اس کتاب کا مصنف ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد۔ آپ دیکھیں، صحیح سے دیکھیں، یہ بریلوی ہی کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر چلتے ہیں۔ آ جائیے صفحہ نمبر 5 پہ۔ اب دیکھیں اس صفحہ نمبر 5 پہ آخر میں دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی جاہلوں کے پیشوا ہیں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھ لیا، خود بریلوی ہی نے اپنے مسلک کا پول کھول کے رکھ دیا کہ احمد رضا خان بریلوی جاہلوں کے پیشوا ہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ یہ لوگ جاہل ہیں، اور کسی نے جو بھی کہا ہے کہ بریلوی ہونے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ تو ان جاہلوں کے پاس بدعات اور خرافات کرنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ یہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو عوام سے گزارش ہے کہ ان جاہلوں سے دور رہیں، ان بدعات قوموں سے دور رہیں، ان خرافاتیوں سے دور رہیں، ان خبر کے پجاریوں سے دور رہیں۔